حمیدی صاحب کی بات پہ ایڈ آن کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے غصے کی جو تشبیہ دی نا کہ بھائی غصہ ہونا یہ گویا کہ جانوروں کی یا کتوں کی علامت ہیں، تو انسان میں اللہ نے صفت غضب اور غصہ رکھا ہے۔ ہاں وہ بیجا جگہ پر اگر استعمال ہوگا وہ معیوب ہے۔ نہیں، یہ جو کہتے ہیں اس کا بھی جواب دیجیے کہ غصہ حرام ہے۔ غصہ حرام ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، وہ غصے کی حالت میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک شخص کا بتایا گیا کہ اس نے ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ غضبان کے الفاظ ہیں اور فرمائے ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ صحابہ کی ایک صفت بھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو کسی کو ایک مسکنسپشن نہ چلا جائے، اس لیے میں نے بات کیا آپ غصہ کر ہی نہیں سکتے۔ عمیر صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں، کال کے ساتھ ہی آپ کے پاس جواب پہ آ رہی ہوں۔ جی کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ اعظم راضی صاحبہ اور کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تیمور صاحب، سب علماء کرام کا بہت بہت شکریہ اور بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ربیانم صاحبہ زبر پختو کی تپوسو کم مشکل نہ دے پختو کے کوي آو نو زما پښتنه دا وا چې اکثر خلک چې زکات کول زبدا وایم تیرا ما یو کسره قرضه دی کنه 100 روپے دی صحیح شو نو هغه نه قرضه په بل طریقه وزینه نو زه بیا دا جوړاړی دا چې دا جوړ کوم چې هغه ته زکات کې 100 روپے او ما ته بیا دا 100 روپے واپس راځي خپل فائدې د پاره زه مطلب پیسې هم کېش واپس واخلم آیا دې کې څه کم خبرو خیال ساتل پکار دي د قرضې او د زکات منځ کې صحیح جواب باندې قرضې کنه نو د علماء کرام له دې باندې څه تفصیل کراو فضل سبحان صاحب فضل سبحان صاحب پختون دے کنه نو دا سوال جواب ورکی جی جی پشتو میں بھی دے دیں اور اردو میں بھی بتا دیں، سوال بھی بتا دیں، اردو میں بھی کر دیں۔ چلو ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا کسی کے اوپر 20,000 روپے قرض ہے جی اور وہ نہیں دے رہا، اب ان کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ یہ ان سے قرض وصول کرے، تو اگر ان کی کوئی چیز ان کے پاس آ جائے یا یہ ان کو زکوٰۃ کی مد میں یہ قرض معاف کرنا چاہے تو اس کی کیا پاسبلٹی ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر آپ کا قرض ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر اپنے قرض کو معاف کر دے، تو اگر وہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ پہلے اس کو اتنی رقم زکوٰۃ میں دیں گے، اس کو زکوٰۃ کا مالک بنائیں گے۔ اچھا، مالک بنانے کے بعد پھر وہ آپ کو آپ کا قرض لوٹا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کی شرط کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہو، دوسری شرط بغیر عوض کے دیا جائے، تیسری شرط مالکانہ حقوق اور تصرف کے ساتھ دیا جائے، اور اس سے بہتر صورت بھی یہ ہے کہ وہ مقروض دانش بھائی سے 20,000 روپے قرض لے لے اور ان کو ان کا قرض لوٹا دے۔ اب اس کے بعد یہ کیا کرے کہ یہ وہ قرض زکوٰۃ کی مد میں اسی مقروض کو دے، وہ مالک ہو جائے گا اور وہ پھر دانش بھائی سے لیا ہوا قرض لوٹا دے۔ یہ زیادہ ہیلہ تملیک کی بہتر زبردست ڈائریکٹ مطلب آپ نہیں دے سکتے یہ ساری چیزیں جو پرٹیکولر ہونا ضروری ہے ساری چیزیں۔ جی 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 اچھا عمیر صاحب بسم اللہ الرحمن اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ میں اس بات کے اضافے کے ساتھ کہ جب کبھی بھی زکوٰۃ کا ہیلہ اس طرح کیا جائے تو یہ مشروط نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، اس طرح مفتی صاحب نے وضاحت کی ان شرائط کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو۔ جو سوال خاتون نے کیا ہے وہ شوہر اور بیوی کے تعلق کے بارے میں غصے والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری حیات طیبہ میں اپنی کسی زوجہ محترمہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیوی کو تھپڑ مت مارو، اسے گالی مت دو، اسے اپنے گھر سے باہر مت نکالو، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی وظیفہ معلوم نہیں ہے، پرابلم ہے تربیت کا۔
ہمارے معاشرے میں اس وقت لوگوں کی اخلاقی، روحانی، جسمانی، عقلی اور جمالیاتی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ جب تربیت ہی نہیں ہوئی کہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا نہیں کر پاتے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ جب تم حسن سلوک سے پیش آؤ تو طریقہ کار کیا ہے؟ عرف کے طریقے سے، نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کے بارے میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ دیکھیے یہ جو لباس ہوتا ہے، اس لباس کے بارے میں قرآن مجید میں آپ غور کیجئے کہ وزڈم کیا ہے۔ لباس آپ کے وجود کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، آپ کے جسم کے رازوں کی حفاظت کرتا ہے، سردی گرمی خزاں بہار کے اثرات سے محفوظ و مامون رکھتا ہے، آپ کی جمالیات میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حسن و جمال میں نہ صرف یہ کہ اضافہ کرتے ہیں بلکہ رازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اب قرآن میں ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اب ایک عورت ہے، اسے اپنے شوہر سے زیادتی کا خدشہ ہو گیا اور شوہر اس سے اعراض کر رہا ہے، بار بار اس پر توجہ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں شوہر اور بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ اپنے امور میں صلح کو اختیار کر لیں، اور پھر فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ تو میں یہاں پر بالخصوص ان خاتون کے تناظر میں یا گھروں میں جہاں کہیں بھی یہ مسئلہ درپیش ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اخلاقی اور روحانی تربیت کی طرف جائیں کہ شوہر اور بیوی ان رشتوں میں ہمارے کیا فرائض ہیں اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں اور کیا ہمارے حقوق ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں گے، جس طرح حدیث میں ہے کہ اگر آج تمہیں اس کی کوئی ایک بات ناپسند ہے تو کل تمہیں اس کی کوئی بات پسند بھی ہوگی۔ لیکن کیا مارنے پیٹنے پر معاف کرنا چاہیے؟ دیکھیے شرعی طور پر تشدد کرنے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اگر کوئی شوہر، یہ ہمارے کیونکہ اس انڈسٹری میں بھی کچھ ہوئے ہیں ایسے واقعات، کوئی اگر شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے، وہ بیوی پروفس کے ساتھ آ بھی جاتی ہے باہر، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے لوگ بیچ میں نہ پڑیں، نہ بولیں، یا اس بچی کو نہ سنبھالیں، اس کا ساتھ نہ دیں؟ دیکھیے ڈومیسٹک وائلنس کی تو ہرگز کوئی اجازت نہیں ہے، اور قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر جھگڑا بند کمرے سے سب کے سامنے باہر آ گیا ہے تو فرمایا اب ایک حکم شوہر کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کر لیا جائے، اور یہ دونوں افراد جو ایک ثالث کے طور پر شامل ہوئے ہیں، فرمایا اگر ان کا صلح کا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں موافقت پیدا فرما دے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے جی، اہم بات اس کے ساتھ میں ایک کالر کے ساتھ آپ سے جواب لوں گی۔ السلام علیکم جی، کون کالر کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد عمیر ہے جی، میں ایک سرکاری ملازم ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت جلد غصے میں آ جاتا ہوں، خاص طور پر جب گھر میں جو ہے کوئی بات نہیں مانتا میری، تو میری مسز بھی یہی کہتی ہیں کہ مجھے زیادہ صبر کرنا چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ صبر کروں گا تو لوگ میری نرمی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ زیادہ کیا کروں گا ذرا کلیئر کیجیے۔ زیادہ صبر کروں گا تو لوگ میری نرمی کا فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے آپ غصے میں زیادہ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب میرے صبر کا حساب نہ لیں اور ریوائنڈ کر کے ہمارا سیگمنٹ دیکھیں، ہم نے غصے پہ بہت طویل بات کی ہے جی۔ دیکھیں یہاں پر ہم بعض اوقات ایموشنل باتیں کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کا میسج تھوڑا سا چھپ جاتا ہے۔ اچھا بتائیے کیا ایموشنل؟ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اگر بیوی نافرمانی کرے فَعِزُوهُنْ، پہلے اسٹیج میں اس کو واعظ اور نصیحت کرو، ٹھیک ہے۔ دوسرے اسٹیج میں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو، پھر بھی وہ نہ مانے وَاضْرِبُوهُنْ کے الفاظ قرآن میں ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یضرب خیارکم، جو تم میں سب سے بہتر ہوگا وہ نہیں مارے گا، اور پھر بعض جگہ پر اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ بھائی ایسا نشان نہ مارو جس سے نشان پڑ جائے، چہرے پر نہ مارو، اور فرمایا کتنے شرم کی بات ہے کہ دن کو چہرے پر مارے اور رات کو پھر دونوں ایک ساتھ ہو۔ اور صحابہ اکرام نے ایک موقع پر کہا کہ ہم نے جب اپنی بیویوں پر بالکل سختی چھوڑ دی تو وہ ہم پر شیر ہو گئی، جواب دینے لگی، تو ہمیں تھوڑی سی سرزنش کی اجازت دی جائے، تو انہیں اجازت دی گئی۔ لیکن ہر معاشرے میں ہر بیوی کا مزاج
وہ الگ ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر علماء بات کرتے ہیں, لیکن ہر گوشہ اس کا واضح ہونا ضروری ہے. وہاں پر سامنے بھی تو صحابہ کرام کی پرسنالٹی تھی کہ ان میں تو گنجائش ہی نہیں تھی غلطی کی. رابعہ اس پہ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا کہ ڈومیسٹک وائلنس کی میں نے نفی کی ہے. ان باتوں کو جواز بنا کر بعض شوہر اپنی بیویوں کو تاروں سے مارتے ہیں, شادی کی رات کو مارتے ہیں. ابھی تو انہوں نے پروسیس بتایا. ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کی ہمیں سختی سے مذمت کرنی چاہیے, اور پاکستانی قانون کے مطابق بھی ڈومیسٹک وائلنس پر عورتوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں, لوگ تیزاب پھینک دیتے ہیں. تو اس طرح کے تشدد کو اوائڈ کرنا چاہیے. بہن نے رشتے سے انکار کیا, منہ پر تیزاب پھینک دیا. اور وہ جو مارنے کی بات جس کی طرف مفتی صاحب نے قرآن کی روشنی میں اشارہ کیا ہے, وہ صرف ایک جواز کی حد تک بات کی گئی ہے. حضور کی سنت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی زوجہ محترمہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات ہوئی ہے اب تک. تو یہ جو وضربوہن ہے, اس میں مفسرین کا بہت بڑا اختلاف ہے. اس معنی میں کہ مارنے کا مطلب کیا ہے. فقہی طور پر اگر کسی کے بدن پر صرف ایک ہلکی سی خراش آئے تو اس کی دیت کا تعین کیا گیا ہے. اب وہ مارنا کیسا ہے جس میں نشان بھی نہ پڑے, خراش بھی نہ آئے, تو وہ مارنا کیسا ہے. اس کا مطلب ہے مارنے کا مطلب تھپڑ مارنا نہیں ہے, مارنے کا مطلب لاتیں مارنا اور گھونسے مارنا نہیں ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میاں اور بیوی زندگی کے دو پہیے ہیں, برابر ہیں. ہاں, مرد کو ایک درجہ اوپر کا اس ماحول کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور اس نظام کو چلانے کے حوالے سے حاصل ہے, لیکن مارنے کا اختیار کبھی بھی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہے. جو مارنے کا حکم ہے اس کی وضاحتیں جو ہیں فقہاء نے کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس عملی زندگی میں جو میاں بیوی کی زندگی ہے اس میں اگر ایثار اور قربانی کو معیار بنائے نا, تو قوانین کی ضرورت نہیں پڑتی. قوانین کی ضرورت وہاں پر پڑتی ہے جہاں پر آپ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوں. اس لیے شادی اور نکاح تب کامیاب ہے جب قوانین سے ہٹ کر آپ ایک دوسرے پر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ مرد کی ڈومینیشن بالکل واضح ہے تو اس میں ہم قوانین کو اس حساب سے دیکھتے ہیں, جبکہ بہت سارے معاشرے ایسے ہیں اور قرآن کے مطابق بھی ہیں جہاں پر میاں اور بیوی برابر سے زندگی گزار رہے ہیں اور انتہائی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو میاں اور بیوی کا تعلق ہے, اس میں ہمیں اس بات کی طرف یقینی طور پر دیکھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ مارنے کی اجازت نہیں ہے, گالی دینے کی اجازت نہیں ہے, توہین کی اجازت حتیٰ نہیں ہے, آواز اونچا کر کے اس کو ڈرانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ساری کی ساری وائلنسز جو ہیں یہ انسانی حقوق کی بھی اور خود بیوی کے حقوق کی بھی پامالی ہے. اتنی خوبصورت گفتگو کی اور میرا دل اتنا خوش ہے. میں چھوٹی چھوٹی کوششیں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے کرتی رہتی ہوں اور میں بغیر کسی کو بتائے ہوئے بھی بہت سارا کام کرتی ہوں ایسی بچیوں کے لیے جو اس چیز سے گزر رہی ہوتی. تو میں آج بہت دل کو خوشی ملی ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے اس نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں. ایک چیز جو ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے, سب سے پہلے تو جب بچوں کی آپ شادی کروا رہے ہو ان سے ان کی رضامندی پوچھا کریں. ڈومیسٹک وائلنس ایک دوسرے سے چڑچڑاہٹ, مارنا پیٹنا شروع اس بات سے ہوتا ہے کہ ابا مارتا تھا اماں کو تو میں بھی ماروں گا. یہ ایک بچے سیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد بیوی پسند نہیں ہے, لڑکی کو میاں پسند نہیں ہے, اس لیے وہ بدتمیزی کرتی ہے تو چڑچڑاہٹ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے تک نوبت آ جاتی ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہے, میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائیاں آپس کے مسئلے سے ہوں, زیادہ تر وہ جوائنٹ فیملی کے مسئلوں سے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ساس نے یہ کہہ دیا, موڈ آف ہو گیا, شوہر سے شکایت لگائی, شوہر نے کہا میں ماں کی سنوں یا تمہاری سنوں, اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے. تو ان عوامل کو بھی نکالنا بہت ضروری ہے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.